الثالث تیسری جو نوع ہے الفاظ اس کی الفاظ کی جب معنی کی طرف نسبت دیں تو یہ منقول ہے. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه. یہ بھی مشترک کی طرح ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، فقط فرق اس حوالے سے ہے کہ مشترک میں ہمیں وضع کے سابق یا مسبوق ہونے کا پتہ نہیں تھا، یہاں معلوم ہے کہ کون سی وضع پہلے ہے اور کون سی وضع بعد میں ہے. یہاں بھی لفظ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اپنے متعدد معنی پر اور ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے مشترک کی طرح، لیکن ساتھ یہ کہ مقدم وضع اور مؤخر وضع کا بھی معلوم ہے. وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي تَعَدَّدَ مَعْنَاهُ. منقول وہ لفظ ہے کہ جو متعدد معنی رکھتا ہو. وَقَدْ وُضِعَ لِلْجَمِيعِ اور تمام کے لیے اس کو وضع بھی کیا گیا ہو، کل مشترک جیسے کہ مشترک. اس لحاظ سے اس کی تعریف میں مشترک سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے. وَلَكِنْ يَفْتَرِقُ عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر. لیکن فرق جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ یہ مشترک سے اس میں جدائی ہو جاتی ہے. وَيَفْتَرِقُ عنه یہ منقول مشترک سے افتراق رکھتا ہے، جدائی رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ بأن الوضع لأحدها کہ ان متعدد معنی میں سے جو ایک معنی ہے اس کی وضع مسبوق ہے بالوضع للآخر دوسرے کے لیے وضع کرنے سے. یعنی ایک کی وضع سابق ہے اور دوسرے کی وضع مسبوق ہے، ایک کی وضع پہلے ہے اور ایک کی وضع بعد میں ہے. ما ملاحظت المناسبت بین المعنیین اور ساتھ یہ کہ ان دو معنی یا متعدد معنی کے درمیان مناسبت بھی پائی جاتی ہے. پہلے معنی جس میں وضع کیا گیا تھا اور بعد میں جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ان دونوں معنی میں مناسبت پائی جاتی ہے. پہلے معنی کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دوسرے معنی میں وضع کیا گیا ہے. ما ملاحظت المناسبت بین المعنیین فی الوضع اللاحق. ساتھ یہ کہ مناسبت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے ان دو معنی کے درمیان بعد والی وضع میں. پہلی والی وضع میں جو مناسبت تھی اس کو دوسری والی وضع میں بھی وضع کے وقت لحاظ رکھا جاتا ہے. مثل لفظ الصلاۃ الموضوع اولا للدعاء. جیسے لفظ صلاۃ جو ہے یہ لغت کے طور پر ابتدا میں وضع کیا گیا دعا کے لیے. جب لفظ صلاۃ کو پہلی وضع میں ابتدائی وضع میں بطور لغت کے لیے لغت میں دعا کے لیے وضع کیا گیا، یہ اس کی وضع اولی ہے اور یہ وضع لغوی ہے کہ جس کو جو ہے واضح نے دعا کے لیے وضع کیا. پھر جو ہے ثم نقل فی الشرع الاسلامی پھر نقل دے دیا گیا اسی لفظ صلاۃ کو اسلامی شرع میں اسلامی اصطلاح میں لحاظ الافعال المخصوصہ ان افعال مخصوصہ کے لیے کہ جو ہم نماز میں انجام دیتے ہیں کہ یہ جو افعال مخصوصہ نماز میں انجام دیتے ہیں اس کو بھی شرع اسلامی میں نماز سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب یہ جو نماز سے تعبیر کرنا یعنی صلاۃ سے تعبیر کرنا ہے ان افعال مخصوصہ کو کہ جو مشتمل ہے من قیام و رکوع و سجود و نحوها کہ یہ جو افعال مخصوصہ جن کو بجا لاتے ہیں قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، سجود اور اسی کی طرح دوسرے افعال مخصوصہ کی صورت میں. تو یہ جو افعال مخصوصہ مجموعہ ہے رکوع، قیام و قعود اور سجود کا، یہ جو افعال مخصوصہ کو کے لیے شرع اسلامی میں نقل دیا گیا ہے کس لیے دیا گیا؟ لمناسبت ہے، کیونکہ مناسبت ہے ان افعال مخصوصہ کی للمعنی الاول اس پہلے معنی کے ساتھ دعا کے ساتھ، کیونکہ نماز میں بھی دعا ہے. جس طرح معنی اولی جو معنی لغوی تھا وہ دعا تھی، اسی طریقے سے نماز بھی دعا پر مشتمل ہے. بس نماز جو ایک معنی اصطلاحی ہے وہ بھی مناسبت رکھتا ہے اس معنی اولی کے ساتھ. وہ مثل لفظ الحج اسی طریقے سے لفظ حج ہے کہ جس کو الموضوع اولا للقصد مطلقاً کہ جس کو ابتدا میں ابتدائی طور پر وضع کیا گیا ہے مطلق قصد کے لیے، مطلقاً ارادہ کرنا، قصد کرنا کہیں جانے کا، یہ حج ہے لغتاً. لغت میں حج کا معنی یعنی مطلقاً قصد و ارادہ کرنا. ثم نقلا پھر یہی حج جو ہے نقل دے دیا گیا ہے شریعت اسلامی میں لقصد مکہ المکرمہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، مکہ مکرمہ کے قصد کے لیے کہ جو مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں حج کرنے جا رہا ہے. اب یہ جو قصد رکھتا ہے مکہ مکرمہ کا اس کو بھی حج سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ مکہ مکرمہ جو جانا ہے مطلقاً مکہ مکرمہ جانا ہے، نہیں بالافعال المخصوصۃ والوقت المعین کہ یہ مکہ مکرمہ کا قصد کرنا خاص مخصوص ارکان کے ساتھ، مخصوص افعال کے ساتھ جن کو ہم مناسک حج کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، والوقت المعین اور وقت معین جس کو ہم موسم حج کہتے ہیں ذی الحج کہ ذی الحج میں مکہ مکرمہ جانا اور مخصوص مناسک افعال حج کا انجام دینا، اس ارادے سے مکہ جانے کو اب حج سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ بھی
اس کا معنی ہے، لیکن معنی ہے اصطلاحی ہے اور اصطلاح شرع میں ہے، لیکن شارع نے جو اس کو اس معنی میں ڈھالا ہے اور اس معنی میں جو وضع کیا گیا ہے تو اس کی اس معنی اولی یعنی قصد کے ساتھ مطابقت ہے اور مناسبت ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ وہاں بھی قصد تھا، ارادہ تھا، اور یہاں بھی قصد اور ارادہ ہے۔ وہاں بطور مطلق قصد تھا، لیکن یہاں قصد ہے مکہ مکرمہ کا ان افعال مخصوصہ کی بجاوری کا اور مخصوص اور معین وقت میں۔ وَهَكَذَا أَكْثَرُ الْمَنْقُولَاتِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَأَرْبَابِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، کہتے ہیں اسی طریقے سے بہت سے منقولات ہیں کہ جن کو معنی اولی سے معنی جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا ان سے نقل دیا گیا ہے عرف شرع میں۔ زکوٰۃ ہو گئی، خمس ہو گئی، اسی طریقے سے دوسری جو چیزیں ہیں صوم ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک معنی لغوی رکھتی ہیں اور شرع مقدس اسلام میں ان کو اس معنی لغوی سے نقل دیا گیا ہے معنی عرف شرع میں، معنی اصطلاح شرع میں۔ اور اسی طرح سے ارباب الفنون والعلوم والفنون، فنون اور علوم و فنون کے جو ایجاد کرنے والے ہیں، جو ان کے بنانے والے ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے الفاظ کو نقل دیا ہے۔ مثلا جو ٹیلی فون کا ایجاد کرنے والا ہے اس نے ہاتف کے لفظ کو جو ہے وضع کیا گیا اپنی اس ایجاد کردہ شے پر۔ ہاتف کا معنی تھا وہ صدا کہ جس صدا دینے والا معلوم نہ ہو، صدائے غیبی کہ جس کا بولنے والا نظر نہ آئے۔ تو کیونکہ ٹیلی فون میں بولنے والا نظر نہیں آتا تو اپنے اس ایجاد کو اس ایجاد کرنے والے نے نام دے دیا ہاتف کا۔ اسی طرح مزیا جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو، کیونکہ ریڈیو میں جو آواز آتی ہے وہ ہوا کے دوش پر آتی ہے، ہوا کی لہروں کے ذریعے آتی ہے، تو پس وہ آواز جو ہوا کی لہروں کے ذریعے دور سے سنائی دے اس کو مزیا کہتے تھے۔ تو اپنی اس ایجاد کا نام بھی ریڈیو بنانے والے نے مزیا رکھ دیا۔ اسی طریقے سے دوسری ہیں طائرہ، اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں طائرہ۔ جب جہاز بنایا گیا کیونکہ جہاز ہوا میں اڑتا ہے، اگرچہ پرندہ نہیں ہے کہ جو پر مارے، لیکن کیونکہ جب ہوا میں پرواز کرنے والی شے بنائی گئی تو اس کا نام بھی طائرہ رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے دیگر علوم و فنون کی ایجادات ہیں کہ جن میں معنی اولی سے جو ہے نقل دے کر ایک معنی اصطلاحی میں پھیرا گیا لیکن مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ منہا اسی سے ہے لفظ السیارت والطائرت والہاتف والمزیع ونحوها من المصطلحات هذا الاصل، کہتے ہیں اسی سے ہے سیارہ کا لفظ یعنی گاڑی یا طائرہ، گاڑی مطلقاً پہلے گاڑی جو بھی ریڑھا گاڑی ہوتی تھی، جو بھی گدھا گاڑی ہوتی تھی، بیل گاڑی ہوتی تھی، اس کو بھی سیارہ کہتے تھے، لیکن اب جو جدید ماڈل کی ایک سے ایک خوبصورت گاڑیاں آ گئی ہیں ان کو بھی سیارہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو چلنے والی ہو، سیر کرنے والی ہو، اس کو سیارہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے طیارہ جہاز کے لیے، ہاتف ٹیلی فون کے لیے، مزیا ریڈیو کے لیے، اور اسی طریقے سے دوسری جو اصطلاحات ہیں وہ جو ہے ایسی ہیں کہ من مصطلحات حاصل الاصل، اس زمانے کی اصطلاحوں سے ہیں لیکن ان کو جو ہے ایک معنی لغوی سے پھیرا گیا ہے اور ان کو جو ہے وضع کیا گیا ہے معنی اصطلاح جدید میں اور مناسبت کو مد نظر رکھا ہے۔ اور مناسبت کو مد نظر رکھنا کہنے کے ساتھ بعد والے قسم کو ہم خارج کرتے ہیں جو مرتزل ہے، جس میں مناسبت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، وہ بھی منقول کی طرح ہے بلکہ مشترک کی طرح ہے۔ مشترک و منقول و مرتزل ایک جیسے ہیں لیکن منقول میں جو ہے مناسبت کو مد نظر نہیں رکھتے، اس میں منقول میں مناسبت کو مد نظر رکھتے ہیں، مرتزل میں مناسبت کو مد نظر نہیں رکھتے۔ منقول میں جو ہے سب وضع جو ہے سابق اور لاحق کا پتہ ہوتا ہے، مشترک میں وضع سابق اور لاحق کا پتہ نہیں ہوتا، باقی تقریباً تعریفیں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں۔ والمنقول، اور منقول جو ہے ينسب الى ناقلہ، اپنے ناقل کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے کہ منقول کا ناقل جو ہے اگر عرف شرع ہے تو اس کو کہیں گے منقول شرعی، اور اگر جو ہے وہ مثلا فزک کا ہے تو کہیں گے منقول فزیکی، منقول اور فلسفہ ہے تو کہیں گے منقول فلسفی، منقول منطقی۔ اسی طریقے سے جو بھی ناقل اس کا ہو سکتا ہے اسی ناقل کی طرح منقول کو نسبت دی جاتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ الْعَامُ قِيلَ لَهُ مَنْقُولٌ عُرْفِيٌّ، اگر عرف عام میں ایک لفظ کو نقل دے کر دوسرے معنی استعمال کیا جائے تو اس کو کہیں گے منقول عرفی، یعنی عرف عام میں اس لفظ کو اس معنی میں نقل دیا گیا ہے۔ کا لفظ سیارت و طائرت، جیسے لفظ سیارہ اور طائرہ، اس کو منقول عرفی کہیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ الْخَاصُ، اور اگر جو ہے یہ ناقل جو ہے عرف خاص سے تعلق رکھے، ایک خاص افراد مثلا وہ ایجاد کرنے والا یا وہ علم کے قوانین وضع کرنے والا اس علم کے لیے اصطلاح خاص استعمال کرے تو اس کو عرف خاص کہیں گے، کا عرف اہل الشرع والمناطقۃ والنحاۃ والفلاسفۃ ونحوہم،
جیسے اہل شر کی عرف ہو گئی کہ اہل شر میں جو ہے شارع بھی ہو سکتا ہے کہ خود شارع اس کو نقل دے، اور ممکن ہے اہل شر میں متشرع ہوں کہ شارع نے اس کو نقل نہیں دیا، بلکہ مسلمانوں نے جو اہل شر ہیں متشرع ہیں انہوں نے نقل دیا ہے۔ البتہ نقل ان کا دینا جو ہے وہ کثرت استعمال سے ہے، نہ خود بطور وضع آ کر وہ نقل دیں، بلکہ اس لفظ کو اس معنی میں اس قدر استعمال کریں کہ وہ اس لفظ میں منتقل ہو جائے اور اب اس لفظ میں گویا وضع ہو جائے۔ البتہ ان کا استعمال ابتدا میں بطور مجاز ہوتا ہے، لیکن کثرت استعمال سے لفظ اسی معنی میں حقیقت پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو اس کا نقل ہونا ہے کثرت استعمال سے، ہم بعد میں بیان کریں گے، یہ نقل تعینی ہے، منقول تعینی ہے، تعینی نہیں ہے۔ اگر خود شارع مقدس آ کر اس کو جو ہے اس معنی لغوی سے معنی شرعی میں نقل دے تو وہ منقول تعینی ہے، کیونکہ ناقل معین خود شارع مقدس اس کو نقل دینے والا ہے۔ تو پس اہل شرعی کی عرف میں بھی ہو سکتا ہے یہ نقل خاص، اس کو ہم عرف خاص کہیں اور ناقل خاص ہو، اور مناطقہ کے بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور نحویوں کے اور فلسفیوں کے بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ وہ نحوے میں اسی طرح دوسرے علوم و فنون کی اصطلاحوں کے لحاظ سے اگر وہ علوم و فنون والے اس کو نقل دیں گے تو وہ عرف خاص کہلائے گا، اور ناقل بھی اس کا معین ہوگا۔ قیل لو، تو اس صورت میں کہ جب عرف خاص اس کو جو ہے نقل دینے والی ہو، وَإِنْ كَانَ عُرْفُ الْخَاص، اگر جو ہے ناقل عرف خاص ہو تو قیل لہو، اس کے لیے کہا جائے گا منقول شرعی او منطقی او نحوی او فلسفی۔ تو یہ منقول شرعی ہے یا منطقی ہے یا نحوی ہے یا فلسفی، اور اسی طرح دوسرے اہل عرف خاص جس علوم و فنون سے تعلق رکھیں گے اسی لحاظ سے اس کو منقول کو نام دے دیا جائے گا، اسی علوم و فنون کی نسبت سے۔ اور رابع چوتھی صورت جو ہے انہی الفاظ کی مباحث میں وہ ہے مرتجل۔ بیان کیا کہ مرتجل جو ہے اسی منقول کی طرح ہے اور مشترک کی طرح ہے۔ مشترک کے بھی متعدد معنی تھے، متعدد وجہ تھی، اس کے بھی متعدد معنی ہیں، متعدد وجہ ہیں، اور منقول کی طرح ایک وجہ سابق ہے اور دوسری وجہ لاحق ہے۔ لیکن فرق یہ ہے اس کا منقول سے کہ منقول میں وجہ لاحق کو وجہ سابق کے ساتھ مناسبت کو پیش نظر رکھ کر وضع کیا جاتا تھا، جیسے صلاۃ کو وضع کیا گیا ارکان مخصوصہ کے لیے، لیکن اس دعا کے معنی اولی کو لحاظ کرتے ہوئے۔ یہاں جو ہے اس معنی اولی کا وضع سابق کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہ ہوا، اور یہ مرتجل جو ہے کل منقول ہے بلا فرق، یہ منقول کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بغیر کسی فرق کے منقول کی طرح، الا مگر یہ کہ انہ لم تلحظ فیہ المناسبۃ، اس میں لحاظ نہیں کیا جاتا مناسبت کا بین المعنیین، دونوں معنی کے درمیان، وہ جو معنی اولی لغوی ہے اس کے درمیان، اور جو بعد کا معنی ہے چاہے وہ عرف شرع میں ہو یا عرف اہل علوم و فنون میں ہو، جس کے نزدیک بھی ہو، وہ جو ہے اس کے درمیان معنی اولی اور معنی ثانوی کے درمیان مناسبت کا لحاظ نہیں کرتے۔ وَمِنْهُ أَكْثَرُ الْأَعْلَامِ الشَّخْصِيَّةِ، اسی مرتجل سے ہیں لوگوں کے جو نام ہیں، علام شخصی یعنی جو لوگوں کے نام ہیں، مثلا ہم جو ہے ایک شخص کا نام حسن رکھ دیتے ہیں، ممکن ہے وہ حسین نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن ہم جو ہے لفظ حسن کو کہ جس کی دلالت جو اس کا لغوی معنی تھا خوبصورت، اس بچے کا نام رکھ دیا جو سیاہ پوست ہے، تو یہ مرتجل کہلائے گا، علام شخصی۔ اسی طریقے سے دوسرے نام ممکن ہے ایک شخص کا نام علی رکھ دیں اور وہ کیا ہو، پست کردار ہو، بلند کردار نہ ہو، تو یہ جو نام رکھنا ہے یہ الفاظ ان کی معنی کے لغوی کا لحاظ کرنے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔